جعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على سيد العالمين إمام القبلتين جد الحسنين أشرفنا وأكرمنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله التقى والنقى أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں. زمین و آسمان میں نہیں. زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں. خدا کہ اسی جہان میں حسین سا. پیار سے آواز ہے. خدا کہ اسی جہان میں کوئی نہیں. خدا کہ اس جہان میں حسین لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان. لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان. کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں. کسی بھی خاندان میں کسی بھی خاندان میں. یاد رکھیے یہ صرف میرا نظریہ ہی نہیں ہے کہ حسین سا کوئی اور نہیں. یہ جناب حضرت عمر کی فکر بھی یہی ہے. جناب حضرت خلیفۃ المسلمین امام المتقین امام الصحابہ والتابعین حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ نے بھی یہی فرمایا تھا. حسین جیسا اس لیے کہ حسین کے نانے سا نانا کوئی نہیں. حسین کی ماما جیسی ماما کوئی نہیں. حسین کے بابا جیسا بابا کوئی نہیں ہے. تو پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے نا کہ ہمارے درمیان میں نہیں حسین سا کوئی نہیں. حسین سا کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں.
مزید وقت کا یہاں ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں ہمارے لکھا ہوا ہے لوح دل پہ بس آئے ہائے توجہ رہے لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا نام بس حسین کا نام بس حسین کا دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں بعد از حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم جگر گوشہ شیخ الحدیث و تفسیر فخر السادات رونق خانوادہ رسالت گرامی المرتبت حضرت قبلہ سید حبیب الاکشہ صاحب کاظمی سلطان پوری ادام اللہ تعالی ذلکم السامی مفتی اہل سنت استاد العلماء حضرت گرامی المرتبت قبلہ مفتی محمد خطیب مصطفی صاحب دامت برکاتکم العالیہ فخر السادات جناب محترم مجاہد اہل سنت خطیب اہل سنت سید وسیم حسین شاہ صاحب جناب محترم المقام فخر السادات سید سفیر حسین شاہ صاحب حضرت محترم مولانا محمد مقصود سیالوی صاحب جناب حضرت محترم مولانا محمد یاسر سیالوی صاحب جناب فاضل جلیل مفتی محمد ثاقب ہزاروی صاحب جناب محترم المقام مولانا قمر الیاس صاحب سالار قافلہ مجاہد اہل سنت مولانا محمد بابر زیائی صاحب جناب خطیب اہل سنت جناب مولانا محمد عاصم ستی صاحب دیگر جمیع علماء کرام سب کے اسماء گرامیہ سے میں واقف نہیں ہوں ہمارے آج کی اس تقریب میں مہمانان گرامی جناب محترم راجہ محمد نفیس صاحب راجہ نزاکت صاحب دیگر جمیع علماء سادات گرامی جناب سید اسد شاہ صاحب دیگر جتنے بھی سادات بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں دور و نزدیک سے تشریف فرما غلامان محمد و آل محمد منتظمہ کمیٹی مسجد حضا جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ حضرات گرامی آج کی اس محفل کا عنوان ہے عظمت آل محمد کانفرنس محرم الحرام یہ پچھلی امتوں میں بھی عظمتوں اور فضیلتوں کا حامل ماہ مبارک رہا ہے بالخصوص 10 محرم جس کو یوم عاشور کہتے ہیں یہ پچھلی امتوں کے لیے بھی بڑی عظمتوں اور فضیلتوں کا باعث تھا جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو فرعون سے نجات ملی تو وہ دن عاشور کا دن تھا اس لیے نبی مکرم رحمت کونین نے بھی اس یوم عاشور کی عظمتوں اور شانوں سے اپنی امت کو آگاہ کیا اور صرف آگاہ ہی نہیں بلکہ 2 دن روزہ رکھ کر اور روزہ رکھوا کر اپنے غلاموں سے قیامت تک کے لیے اس کی عظمتوں کو مسلم فرما دیا
تاہم تاریخ اسلامی میں واقع کربلا کے بعد اب جب بھی محرم الحرام کا یہ مہینہ آتا ہے تو پوری دنیا میں ذکر آل محمد کی بہار آ جاتی ہے۔ یہاں ایک جملہ آپ سارے حضرات انشاءاللہ میں آگے قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے میں گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک بات آغاز میں ذہن نشین فرما لیجئے کہ رسول اللہ کی آل کا ذکر مجمع لگا کے کرنا اور منبر پہ بیٹھ کے کرنا، اور جس طرح یہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے کر رہے تھے نا، نعرے لگا رہے تھے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے صدا بلند کر کر کے شان آل محمد کو بیان کرنا، یہ نیا کام نہیں ہے، یہ خود مدینے والے کی سنت ہے۔ میرے نبی کا وہ خطبہ، یقیناً اہل علم اس خطبے سے بے خبر نہیں ہوں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ خطبہ حجت الوداع ہے، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، یہ اور خطبہ ہے۔ نبی مکرم رحمت کونین نے اعلان فرمایا تھا، انی تارک فیکم الثقلین، اے میری امت میں تمہارے اندر دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تدلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی۔ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث پاک آتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، لوگوں سن لو، میں تمہارے بیچ میں دو بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی دوسری سے بڑی ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری آل ہے، اور میں محمد اعلان کر کے جا رہا ہوں، ان دونوں میں سے تم نے جس کا دامن پکڑ کے رکھا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب جس وقت میرے نبی نے یہ خطبہ دیا، اس وقت اگر خطبہ حجت الوداع کا رکھا جائے جیسے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے تو 1.25 لاکھ صحابہ سن رہے ہیں، میرا نبی عظمت آل محمد بیان کر رہا ہے۔ اور اگر دوسرے خطبے بھی ہوں تو چلو 1.25 لاکھ نہ صحیح، لیکن وہاں پر بھی بیان کرنے والا میرا نبی ہے، سننے والے میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ پتہ چلا عظمت و شان آل محمد کو بیان کرنا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، سننا نبی کے یاروں کی سنت ہے، اور آل محمد کی شان سنانا خود مدینے والے کی سنت ہے۔ حضرات گرامی، آج بڑا عجیب سا دور ہے، بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ ہمیں خوشبو نہ آئے تو حسین سے آل محمد کی خوشبو نہیں آتی، اور ہمیں بو آنے لگ جائے تو اشتہاروں سے بھی بو آنے لگ جاتی ہے کہ آل محمد کے اشتہار تم نے لگائے ہیں، اس سے ہمیں بغض صحابہ کی بو آ رہی ہے۔ اور میں صدقے جاؤں تیری اس ناک پہ جو گاندھی سونگتی ہے، تجھے صرف گاندھی سونگنا آتا ہے، تجھے خوشبو نہیں سونگنی آتی۔ کسی نے سچ کہا تھا کہ ان کی مثال اس مکھی کی سی ہے جو پورے جسم کے صاف جگہ کو چھوڑ کے صرف گندے زخم پہ بیٹھتی ہے۔ لیکن یاد رکھ، یاد رکھ، یاد رکھ، ہمیشہ کے لیے میں جملہ عرض کر کے دیتا ہوں، ہمیشہ کے لیے یہ محبت کی خوشبو وہیں آتی ہے جہاں زکام لگا ہوا نہ ہو، جہاں اونچا بول، جہاں زکام نہ لگاؤ۔ میرے نبی نے حسنین کو چوما تھا، حدیث صحیح کے لفظ ہیں، یزمہما و یشمہما، اللہ کے نبی نے حسنین کو بلایا، سینے سے چمٹایا، پھر انہیں سونگا، اور میرے نبی نے فرمایا یہ دو میرے بیٹے ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے عید والے دن پالکی اٹھانے والے سید سے کہا تھا، اوہ ذرا پالکی نیچے چھوڑو، مجھے یہاں خوشبو آل محمد آ رہی ہے۔ سارے حیران رہ گئے تھے کہ یار کیسے پتا چل گیا؟ فرمایا تم میں کوئی ایک سید ہے جنہوں نے میری پالکی اٹھائی ہے، وہ خاموش رہے۔ فرمایا تجھے واسطہ تیرے پاک نسب کا، بول تم میں سے سید کون ہے؟ وہ غریب سید بولا حضور میں ہوں، مزدور ہوں، اس لیے مزدوری کرتے ہوئے آپ کی پالکی اٹھائی ہے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجھے یہاں
سرکار کی آل کی خوشبو محسوس ہوئی. پتہ چلا جن کے عقیدے کی ناک بند نہ ہونا انہیں بدبوئیں نہیں خوشبوئیں آیا کرتے. تو خیر میں عرض کرنے جا رہا تھا میں یہاں بڑی خاص چیزیں چند عرض کروں گا اور مجھے بہت بڑی خوشی ہے کہ اس وقت میرے سننے والوں میں اکثریت ینگسٹرز کی ہے، نوجوانوں کی ہے، اور ہماری بزم میں حضور غازی اسلام کے سسر محترم اور ان کے ماموں جان وہ بھی یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں، اور ہمارا غازی زندہ باد. اور یہاں میں آپ آل رسول کے ذکر کو چھیڑ کے بیٹھے ہو. ممتاز قادری صاحب نے نا اپنے ماننے والوں کے لیے راہ متعین کر کے گیا وہ بندہ. انہوں نے آج جاتے جاتے آخری جو سلام پڑھا تو کربلا کے شاہ سواروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. اور میرا غازی کربلا والوں کو سلام کر کے اس نے بتلا دیا میں خارجی نہیں ہوں، میں رسول کی آل کا بھی نوکر ہوں، میں رسول کے صحابہ کا بھی نوکر ہوں. گرامی المرتبت حاضرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ شورا کی آیت تلاوت کی ہے. میں نے جان بوجھ کر سورت کا نام لیا ہے. یہ سورت سورہ مکیہ ہے، مکہ شریف میں نازل ہونے والی سورت ہے. اس کی ایک آیت ہے، مالک ارض و سماء اعلان فرماتا ہے قل، او میرے پیارے محبوب تو اپنی زبان سے خود بول، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اے قرآن پڑھنے والو، اے قرآن ماننے والو، اے قرآن کے مخاطبین، جو کچھ میں نے تم پر کرم نوازیاں فرمائی ہیں اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن ہاں میں تم سے ایک چیز مانگتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے پیار کرتے رہنا ہے. میں اور تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں نے جو تم پہ کرم کیا اب اس جو کے اندر لے آؤ. رسول کی آنکھ کھلی تو امت کا سوال تھا، ساری زندگی امت کو نوازا، ساری زندگی امت کے لیے رب سے مانگا، ساری زندگی امت کے لیے گزاری. فرمایا جو کچھ میں نے کیا میں ایک پہ بھی تم سے بدلہ نہیں مانگتا. تم دے ہی کہاں سکتے ہو؟ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف ایک چیز تم سے مانگتا ہوں، وہ یہ ہے، دیکھیے ذرا نبی ہو کر فرما رہے ہیں، میں تم سے صرف اپنی اہل بیت کا پیار مانگتا ہوں، اپنے قرابت داروں کا، میں اپنے قربا کا، قرابت داروں کا پیار مانگتا ہوں. بڑے توجہ سے آپ نے سننا ہے. تقریباً 90% مفسرین کرام نے اس کی شرح کے اندر لکھا ہے، میں پیسیفک 2-4 کے نام نہیں لیتا، میں نے 90% بتلا دیا ہے. تفاسیر میں موجود ہے معتمد علیہ، چاہے وہ ہماری تفاسیر ہوں یا دوسروں کی تفاسیر ہوں. جس وقت یہ آیے مبارکہ نازل ہوئی نبی پاک کے صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. انہیں انداز سمجھ آ گیا نا کہ ایک طرف پورا رسول کا کرم ہے، پوری زندگی کا کرم ہے، اور دوسری طرف اس کے بدلے میں اللہ کا نبی صرف آل کا پیار مانگتا ہے. وہ اس کے مفہوم کی اہمیت کو سمجھ گئے تھے کہ آل محمد کی محبت کا انداز کیا ہے اور اس کی ضرورت کتنی ہے. صحابہ حاضر ہوئے، ایک ہی سوال کیے، یا رسول اللہ یہ جن لوگوں کی محبت ہم پہ فرض ہوئی ہے یہ ہیں کون کون؟ یہ ہیں کون کون؟ تو میرے نبی نے نام لے کے فرمایا
ان میں ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے۔ یہ نام کس نے لیے؟ اونچا بولو، کس نے لیے؟ خود اللہ کے نبی نے لیے۔ تو گویا آیت نازل کی رب نے، اس کا مفہوم سمجھا صحابہ نے، افراد کی تعیین کی نبی نے۔ اب بتا تجھے کس میں شک ہو سکتا ہے؟ یار مہربانی کرنا ہے۔ اب تو بتا تجھے ان تینوں میں سے کس میں شک لگتا ہے؟ کیا خدا کی بات میں شک لگتا ہے، مصطفیٰ کی تعیین میں شک لگتا ہے، یا صحابہ کی تشریح میں شک لگتا ہے؟ یقیناً صحابہ کا گستاخ وہ بھی جہنم کا ایندھن، خدا کی بات نہ ماننے والا وہ بھی مومن نہیں، مصطفیٰ کی بات نہ ماننے والا وہ بھی مومن نہیں۔ تو اب سادہ سا معنی جو امت کے لیے آیا وہ یہ ہے، اے قرآن پڑھنے والوں، تمہیں رب کا نبی باذن الہی یہ حکم دیتا ہے کہ تم پہ علی کا پیار بھی فرض ہے، تم پہ زہرا کا پیار بھی فرض ہے، تم پہ حسن کا پیار بھی فرض ہے، اور تم پہ حسین کا پیار بھی فرض ہے۔ تو پھر مجھے ذرا کہنا ہے نا میرا حسین باغ نبوت۔ او بسم اللہ میرے دوستو، رسول اللہ کی آل کی محبت یہ پکا فرض ہے، فرض ہے، اور فرض کی ادائیگی میں بندے کو کوئی شرم نہیں آتی۔ آج اگر مولوی صاحب امامہ پہن کے مسجد 5 وقت آتے ہیں، مولوی جی کتھے 5 ٹائم نسی جا رہے ہو؟ میں فرض ادا کرنے جا رہا ہوں۔ تم لوگ اپنے کام کاج شادی بیاہ کی تقریب میں بھی لگے ہوتے ہو، ادھر آذان ہوتی ہے، بلاوا ہوتا ہے، تم سارے دوڑے دوڑے مسجد میں آ جاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کیوں؟ فرض ادا ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو، جیسے نماز فرض ہے، اسی طرح میرے امام شافعی نے فرمایا ان اللہ افترض علیکم حب آل محمد کما افترض الصلاۃ والزکاۃ والصیام والحج، تم پہ اس طرح نبی کی آل کا پیار فرض ہے جس طرح نماز، روزہ، زکاۃ اور حج فرض ہے۔ تو میرے دوستو، جیسے حج کی ادائیگی میں کوئی شرم نہیں، نماز پڑھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، روزہ رکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، زکوٰۃ دینے میں کوئی شرم نہیں ہے، تو یہ محبت کا حق ادا کرنے میں بھی کوئی شرم نہیں ہے۔ صرف اتنا ذہن میں رکھنا، ہم اس لیے آل محمد کے ذکر کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں کہ تاکہ پتہ لگ جائے ہم پیار کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر بھی ایک ذہن میں آتا ہے خیال کہ جناب پیار تو دل سے ہوتا ہے، پیار دل سے ہوتا ہے، لیکن حضرات پیار ہو تو اس کا اظہار ہو ہی جاتا ہے، پیار ہو تو اس کا اظہار ہو ہی جاتا ہے۔ کب کوئی کسی کے شان کے جلسے منعقد کرتا ہے؟ کون لام میم نون کاف جیم سے کہ خان صاحب کے جلسے منعقد کریں، اور کہو خان صاحب سے وہ لام میم نون کاف جیم کے جلسے منعقد کریں؟ کبھی نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی نہیں، تعلق کوئی نہیں، مخالفت ہے، توجہ ہے نا؟ اور پتہ چلا یہ خرچے کر کے، یہ محفل سجا کے، یہ بلوا کے، اکٹھے بٹھا کے وہی علی علی کرتے ہیں جن کا تعلق مولا علی اور مولا علی کے بچوں سے ہوتا ہے۔ اگر محبت نہ ہو تو کوئی کسی کے نام کی شانوں کے جلسے منعقد نہیں کرتا ہے۔ لیکن ذرا سن، یہ بھی ہم حضور کے ایک آرڈر کو پورا کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، انشاءاللہ میں صرف قرآن و حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا، یہ جن کے دلوں میں آل رسول کا پیار ہے نا، جب یہاں سے اٹھ کے جاؤ گے انشاءاللہ جھومتے ہوئے جاؤ گے۔ ہاں کئیوں کو وہ دوسرا جام وہ پی لیتے ہیں، انڈھیل لیتے ہیں، وہ جھومتے ہیں، ان کو دنیا جان کی فکر نہیں ہوتی، جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ پر جو جام محبت آل پیغمبر پی کے جائے گا نا، وہ بھی جائے گا جھومتا ہوا، لیکن اس کی پرواز جنت کی طرف ہوگی، وہ دوزخ کا ایندھن نہیں بنے گا۔ لہذا ذرا توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ میرے نبی مکرم رحمت کونین نے فرمایا، اربعۃ لہم شفیع یوم القیامہ، دہلوی کی روایت ہے، سوائق المحکم امام ابن حجر نے اس کو روایت فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی شفاعت میرے ذمہ ہے۔
آج بندہ لوٹے اٹھائے، بسترے اٹھائے، 2 سال کی محنت کرے، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے، نبی کی شفاعت مل جائے۔ انسان بہت بڑے بڑے خرچے کرے، جلسے کرے، جلوس نکالے، کیوں کر رہے ہو؟ تاکہ نبی راضی ہو جائے، نبی کی شفاعت ملے۔ اس کا مطلب ہے ہم نبی کی شفاعت کے طالب ہیں اور رسول کی شفاعت کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ جن کے لیے میرا نبی خود پکی اناؤنسمنٹ کر رہا ہے ان کی بابت سن۔ میرے سونے سرکار سید کونین احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، 4 بندے وہ ہیں جن کی شفاعت میرے ذمے ہے، قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ المکرم لذریتی، اور میری آل اولاد کی عزت کرنے والا، میری اولاد کی، میری اونچا بول، میری اولاد میری ذریت کی عزت کرنے والا۔ مرقات کے اندر ملا علی قاری لفظ ذریت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ذریت نسل کو کہتے ہیں جو کہ آگے بڑھتی ہے، چاہے بیٹی کی طرف سے ہو چاہے بیٹے کی طرف سے، توجہ سے سننا ہے، چاہے بیٹی کی طرف سے ہو چاہے بیٹے کی طرف سے ہو۔ امام نبانی شرف المحبت کے اندر لکھتے ہیں، رشوت السعدی کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت محقق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب لفظ ذریت رسول بولا جاتا ہے تو اس سے مراد حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد حسن و حسین کے بیٹے قیامت تک مراد ہوتے ہیں۔ پتا چلا جو حدیث میں سنانے لگا ہوں اس کا تعلق صرف پہلی صدی سے نہیں ہے، اس کا تعلق صبح قیامت تک ہے۔ میرے نبی نے فرمایا المکرم لذریتی، اور میری اولاد کی عزت کرنے والا، تعظیم کرنے والا۔ کئی حضرات کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جب کوئی سید آتا ہے تو ہمارے باپ دادے نے ہمیں سکھایا تھا پتر سیدہ آگے بندہ اٹھ کے کھلوندا ہے، ہاں یہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور آج جیسے جیسے نالج بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے جناب بیدبیوں کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں۔ آج جناب مولوی صاحب تک آگے آدھی، مولوی صاحب نے بتلا دیا نہیں بابا کسی کے آگے کھڑا نہیں ہونا ہے، کسی کے آگے کھڑا نہیں ہونا۔ اور تو کس کی بات کرتا ہے؟ صحیح حدیث کے اندر حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اور جب بھی فاطمہ آتی تھی اللہ کا رسول اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ کی آواز آیا نا؟ ہاں اللہ کے حبیب، اونچا بولو، اللہ کے حبیب حضور ان کے ماتھے پہ پیار کرتے، چومتے اور پھر اپنی مجلس میں ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ اللہ اکبر، حضور اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ یہ تعظیم کا درس دیا اللہ کے نبی نے، اور اس کے بعد نبی کے صحابہ ننھے ننھے شہزادوں کے آگے کھڑے ہوتے تھے، ننھے ننھے شہزادوں کے آگے کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس میرے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت حسنین کریمین کے چچا لگتے ہیں، حضرت علی کے چچا صاحب بھائی ہیں۔ ایک دن جناب حضرت عبداللہ بن عباس نے دیکھا کہ حضرات حسنین کریمین تشریف لائے تو فَأَحَذَا لِجَامِ رَرْكَبِهَا، انہوں نے حضرت سرکار عبداللہ بن عباس نے حضرات حسنین کریمین کی سواری کی لگام پکڑی۔ دھیان ادھر رکھنا ہے، حضرات حسنین کریمین کی سواری کی لگام پکڑی، لگام پکڑی۔ کسی کہنے والے نے کہا آپ کے بھتیجے ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں اور آپ ان کی لگام پکڑ رہے ہیں۔ جناب عبداللہ بن عباس آپ نے فرمایا کیا یہ میری سعادت نہیں ہے کہ میں رسول کے بیٹوں کی سواری کی لگام پکڑ رہا ہوں؟ ایمان سے بتا، رشتہ چچے کا لگتا ہے، ایمان سے سوچ، صحابی ہیں نبی کے، عمر میں بڑے ہیں، باپ کی عمر کے ہیں، لیکن دیکھ صرف حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہونے کی وجہ سے حسنین کریمین کا اتنا ادب کرتے ہیں، ان کی سواری کی لگام پکڑ کے فرماتے ہیں کیا یہ میری سعادت نہیں ہے کہ میں نے زہرا کے بچوں کی سواری کی لگام پکڑی ہے؟ میرے نبی مکرم رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المکرم لذریتی، او میری
تعظیم کرنے والا میں اس کی شفاعت کروں گا، والقاضی لهم حوائجهم، اور ان کی حاجتوں کو پورا کرنے والا، والسائی لهم فی امورهم ما اضطروا الیہم، اور جس بات کی طرف میری آل کی پریشانی ہوگی، حاجت و ضرورت ہوگی، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کرنے والا، والمحب لهم بقلبه وبلسانه، اور میری آل کی دل سے زبان سے محبت کرنے والا۔ تو میرے دوستو یہ دل کی محبت تو ہے ہی ہے، ہوتی ہے، نبی نے ایک اور چیز کا اضافہ کیا، اور وہ کیا ہے؟ زبان سے محبت کرنے والا۔ پتہ چلا آل نبی کا پیار دل میں ہی نہیں رکھنا، بلکہ زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا ہے، اس کا اظہار بھی کرنا ہے۔ تو پھر ہمیں کہنا ہے نا کہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا، مل کے ذرا کہنا ہے میرا مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے مولا۔ یار زبان خاموش نہیں رہنی، یہ کیفیت آنی چاہیے۔ مولا علی کی، ہاں مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے مولا علی۔ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ آواز آنی چاہیے، گر ان ان سے نہیں پیار تو سب کچھ۔ میرے دوستو یاد رکھو، نبی کی آل بیت کی عظمت یہ گئے کہ نبی مکرم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں آل نبی کی محبت نماز روزے کی طرف فرض کر دی گئی ہے۔ کس کس پہ فرض ہے؟ یہ ذرا توجہ سے، کس کس پہ فرض ہے آل نبی کی محبت؟ ہر کلمہ پڑھنے والے پہ فرض ہے، اور پہلا کلمہ پڑھنے والا ابو بکر ہے امت میں۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ پہلا کلمہ پڑھنے والا امت میں ابو بکر صدیق ہے۔ پتہ چلا جناب ابو بکر سے لے کے صبح قیامت تک جو میرے نبی کی امت میں آتا جائے گا، اس پہ آل محمد کے پیار کی فرضیت کا آرڈر پڑتا جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کو پڑھ کے صحابہ کی بات بیان کر کے بتایا کہ آل نبی کی محبت ساری امت پہ فرض ہے، صرف یہ 14ویں 12ویں 13ویں 11ویں صدی والوں کے لیے نہیں، صحابہ پہ بھی فرض ہے، ابو بکر صدیق پہ بھی فرض ہے، عمر فاروق پہ بھی فرض ہے، عثمان غنی پہ بھی فرض ہے، حضور کی ہر صحابی پہ فرض ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایمان سے بتا، جن صحابہ نے زندگی میں سنت کبھی نہیں چھوڑی، انہوں نے فرض کب ترک کیا ہوگا؟ بھائی دھیان ادھر رکھنے، میرے جملے کو شاید آپ پکڑ نہیں سکے، پک نہیں کر سکے، لے نہیں سکے آپ میرا جملہ۔ میں پھر بات کر رہا ہوں، پھر جملہ بولنے لگا ہوں۔ جن صحابہ نے ساری زندگی
نفل نہیں چھوڑے، جن صحابہ نے ساری زندگی سنتیں نہیں چھوڑی، ایمان سے بتا انہوں نے ایمان کا فرض کہاں چھوڑا ہوگا؟ جناب اب سمجھ آئیے کہ حضرت سرکار امام حسن پاک حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا میرے باپ کے منبر سے اتر۔ امام حسین کا واقعہ بھی ہے، امام حسن کا واقعہ بھی ہے۔ امام حسن نے حضرت صدیق کو فرمایا، امام حسین نے حضرت عمر کو فرمایا ہمارے باپ کے منبر سے اترو۔ یہاں کنکھلی ٹیم اور مانا لیتی ہے، او جی دیکھیں حسین کو پتا تھا یہ منبر ہمارے باپ کا ہے، انہیں چنگا ہی نہیں لگا کہ منبر پہ کوئی بیٹھے۔ میں نے کہا نا، وجہ یہ نہیں ہے، میرے نبی نے اپنے یاروں کو دین کا سبق دیا تھا، آل نبی کی وفاؤں اور محبتوں کا درس دیا تھا، اب آزمائش اور امتحان کا وقت تھا، چنانچہ حسن بھی کھڑے ہوتے ہیں، حسین بھی کھڑے ہوتے ہیں، ان دونوں جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم دونوں سے کہتے ہیں پہلے بات حضرت ابوبکر صدیق کی، ابھی میرے باپ کے ممبر سے اترو، توجہ رکھنا ہے، خطبہ دے رہے ہیں حضرت ابوبکر، اور کوئی چیئرمین دا پتر بھی ہوئے، امام صاحب جمعے لے دڑے خطبہ دینے ہون، وہ آن کے تھے سامنے کھڑ کے آکے مولوی تلے لے، اور میں کہتا ہوں نٹھڑ قسم کا مولوی بھی ہو نا، اس نے کہنے شرمینی ہو سی تیرے کار بندے دے پترہ تیری جرت کنج ہوئی کہ پرے مجمع میں تو امام مسجد نو کریں تھلے لے، اور جو امام مسجد کو کسی بڑے کا بڑا پتر نہیں کہہ سکتا، امام مسجد کو تو پوری امت مسلمہ کے رسول کے نائب اور خلیفۃ المسلمین کو ایک چند سال 7-8 سال کا بچہ کیسے کہہ سکتا ہے میرے باپ کے منبر سے اترو؟ اور اگر کہے گا تو سوچنا ہوگا کس سینس میں کہا، اور جو سننے والوں نے محسوس کیا کیا۔ جناب ابوبکر صدیق یہ نہیں کہا کہ میں خطبہ دے رہا ہوں، جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں، ایک بچے کی بات پہ میں کیسے چھوڑوں؟ حدیث کے لفظ موجود ہیں، حضرت امام الذہبی رحمۃ اللہ تعالی سیر کے اندر لکھتے ہیں جناب صدیق اکبر اٹھے، منبر سے اترے، حسین پاک کو حسن پاک کو اٹھا کر گود میں بٹھایا، اور توجہ سے سننا، بار بار فرمانے لگے ہاں ہاں حسن تیرے باپ کا منبر ہے، ہاں ہاں حسن تیرے بابا کا منبر ہے، ہاں ہاں حسن تیرے بابا کا منبر ہے۔ فبکا امیر المومنین، یہ کہتے ہوئے جناب ابوبکر دھاڑے مار کے رونے لگ گئے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کہنے والے نے کس سینس میں کہا، سننے والے نے اس کو کس نظریے سے سمجھا؟ جناب صدیق کو پتا تھا نبی پاک کا وصال ہو رہا تھا، حضور نے وقت وصال 2 باتوں کی وصیت کی، ایک فرمایا نماز نہ چھوڑنا، اور دوسرا فرمایا میری آل کا خیال رکھنا۔ ایمان سے بتا، جن صحابہ نے رسول کی ایک ایک پانی کے قطرے کے لیے جانے تک دینے کے لیے، حدیث کے لفظ موجود ہیں، میرے رسول اللہ کے صحابہ نبی پاک کے وضو کے پانی کے لیے قادو یقتدرون علی وضوئی، وہ گر پڑتے تھے، ٹوٹ پڑتے تھے، اور یوں لگتا تھا اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر کے رکھ دیں گے۔ ارے یار وہ صحابہ، انہوں نے ہر وقت حضور سے ایک ہی بات سنی، میری آل اذکرکم اللہ فی آل بیتی، میں آل کے معاملے میں تمہیں خدا سے ڈراتا ہوں، میں آل کے معاملے میں تمہیں خدا سے ڈراتا ہوں۔ ہر وقت منبر پہ آل، مسجد میں آل، خطبے پہ آل، حجت الوداع کے موقع پہ آل، باقی خطبہ غدیر خم کے موقع پر اونچا بول آل، وقت وصال بھی آل۔ جناب صدیق اکبر کا یہ انداز ہمیں سمجھ آ گیا، پتا چلا ابو بکر کے دل و دماغ کے اندر نبی کی وہ وصیت گھر کیے ہوئے تھی، اس لیے جب امام حسن نے کہا میرے باپ کے منبر سے اترو، آپ غصے نہیں ہوئے، اٹھا کے پیار کر کے رونے لگ گئے، گویا رو کے کہہ رہے ہوں اے زہرا کے بابا آپ دیکھ لیجئے، ہم آپ کی آل کی بے قدری نہیں کر رہے، آپ کی آل کی عزت و تکریم کر رہے ہیں۔ آل شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا۔